ولی سلیمان الریح، اور اللہ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ سفر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، تجارت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا۔ آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا، کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ایسی ہوا تھی کہ غدوہا، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی، یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح، یعنی ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا، تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا۔ اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا، گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے۔ تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان علیہ السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا۔ تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا، تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں، پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہے، یا جو بھی آپ نے جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکیں۔ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے۔ جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا۔ اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا، تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، یعنی اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں۔ اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو۔ تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی۔ تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے، تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا. یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا. تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا. زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے. جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے ایک دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے. اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو. ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا. تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے. میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی. اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے. تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا. ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے. اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں، حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے. تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے. وجفان، اور بڑے بڑے پیالے. یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے. اتنے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے. تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے. تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. وجفان کالجوابی وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی دیگچیاں. تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا. تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے. جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا. تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا چھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائیں کیسے. تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے. سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے. وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے. وہ اکنومیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے. اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے. تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے. یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے.